کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے 3 افراد کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ ان 3 افراد میں ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ تو جب سزائے موت کے حکم پر عمل کرنے کا وقت ہوا، ان کو میدان میں لایا گیا، جہاں پر ہجوم بھی موجود تھا جو ان کی سزائے موت کو دیکھنے آیا تھا۔ اور سزائے موت کو دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک چرخہ لگایا گیا تھا اور اس چرخے کی مدد سے ایک بلندی پر پتھر لٹکایا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس چرخے کو چلایا جاتا وہ پتھر تیزی کے ساتھ نیچے آتا اور نیچے کھڑے شخص کو کچل دیتا۔ اور اب سب سے پہلے عالم کو اس چرخے کے نیچے، اس پتھر کے نیچے لایا گیا اور اسے سزائے موت دینے کا وقت ہوا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ وہ عالم کہنے لگا، میری آخری خواہش تو کوئی نہیں ہے، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں بے قصور ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ انصاف کرے گا، میری جان بچ جائے گی۔ تو آخری وقت پر بھی وہ کہنے لگا کہ میری جان ضرور بچے گی۔ اور ہوا یہ کہ جب چرخہ چلایا گیا تو پتھر تیزی کے ساتھ نیچے آیا، لیکن اس عالم کے سر کے قریب آ کر رک گیا۔ اور پھر جب دوبارہ چلایا گیا تو وہی ہوا کہ اس عالم کے سر کے قریب آ کے وہ پتھر رک گیا۔ اور پھر انہوں نے سوچا شاید واقعی یہ بے قصور ہو، اور اس کو سائڈ پہ کھڑا کر کے وکیل کو لایا گیا۔ اور پھر جب اس کے باری جو ہے وہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو وہ کہنے لگا، میری آخری خواہش کوئی نہیں ہے، میں بس فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ انصاف فرمائیں گے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس کی باری بھی پتھر جو ہے وہ چرخہ چلایا گیا، لیکن پتھر سر کے قریب آ کر رک گیا۔ جب دوبارہ چلایا تب بھی رک گیا، اور آخر اس کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد فلسفی کو لایا گیا۔ اس فلسفی سے آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میری بھی آخری خواہش کوئی نہیں ہے، لیکن میں پاس کھڑا غور سے دیکھ رہا تھا کہ جب عالم کو سزا ہو رہی تھی اور جب وکیل کو سزا ہو رہی تھی، تو نہ ہی میں نے دیکھا عالم کو اللہ نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے بچایا ہے، بلکہ چرخے میں ایک خرابی ہے، اور وہ خرابی جو ہے جس کی وجہ سے چرخے کا پتھر جو ہے وہ نیچے تک آتا ہے، لیکن انسان کو کچل نہیں سکتا، رک جاتا ہے۔ تو اس لیے جو وہ ان کو اللہ نے یا انصاف نے نہیں بچایا، بلکہ اس چرخے کی خرابی کی وجہ سے یہ بچے ہیں۔ تو اس نے اپنا فلسفہ جاڑا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کے لوگوں نے جو ہے وہ اس چرخے کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد چرخہ چلایا اور اس فلسفی کی موت ہو گئی۔ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں بہت کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی منہ بند رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض جگہ زیادہ بولنے سے دنیا میں نقصان ہو جاتا ہے، اور بعض جگہ ہمیں اس کا نقصان نظر تو نہیں آتا، لیکن بروز قیامت ہمیں اس کا نقصان جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ جیسے والدین کے سامنے بدتمیزی کرنا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم جو اونچی آواز میں بات کرنا، ان کی جو ہے وہ بات کو رد کر دینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو والدین کی کوئی رائے پسند نہ ہو تو آپ نرمی سے بتا دیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ کام بہتر لگتا ہے، جو آپ نے کہا اس میں یہ فلاں خرابی ہے۔ لیکن آپ بدتمیزی کریں گے تو وہ والدین چپ ہو جائیں گے، لیکن بروز قیامت آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس طرح آپ کسی مظلوم پر ظلم کرتے ہیں اور اس کو چپ کرا دیتے ہیں، وہ اپنی کمزوری، اپنی لاچاری کی وجہ سے آپ کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بروز قیامت آپ کی زبان درازی، آپ کی اس بد اخلاقی کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ کم بولیں، اور جہاں پر بولنا ہو صرف وہاں پر ہی بولیں، اور حق اور سچ کے ساتھ دیں، نہ کہ جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داریوں کو دیکھیں، نہیں تو جو اپنے فوائد کو دیکھیں کہ میرا کس کام میں فائدہ ہے، تو اپنے فوائد کو دیکھنے کے بجائے حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ جہاں پر بولنا ہو وہاں بولیں، اور جہاں پر چپ رہنا ہو وہاں پر چپ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی زبان کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ رہا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اس نے نجات پائی۔ تو نجات دنیا کے بھی جو نقصانات سے انسان پا سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ شخص نجات پائے گا جو شخص حق اور سچ کا ساتھ دے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہم بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آمین بجاہ نبی کے آمین۔